هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم بندے پروردگار محمد احمد نبی دوست جارے چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان سیاہ شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کو سر شہ جو تو عطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب جلے تاریک راہ پنصرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جب آئیں سخت رات ان کے پیارے منہوں کی صبح جافزہ کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو حضرت محترم سامعین ذی وقار حاضرین محفل اور اسٹیج پر تشریف فرما ائمہ حضرات علماء حضرات الحمدللہ تمامی حضرات بعد نماز عشاء سے قرآن مقدس کی تلاوت سمیت نعت خوانی منقبت خوانی اور احادیث خوانی سماعت کر چکے ہیں حضرت کی زبانی تو میرے کو بھی حضرت نے مدعو کیا ہے اور آپ حضرات کے سامنے حاضر کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں رہ کر کے اپنی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت تمام حاضرین محفل اور سامعین اور پردہ نشین ماں و بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
الحمدللہ میں اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام دین اسلام رکھا ہے، اور قرآن مقدسہ کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ترین جو دین ہے وہ ایک ہے، اکیلا ہے، دین اسلام ہے۔ بس ایک ہی دین ہے جو رب کے دربار میں ویلڈ ہے، وید ہے، مانیہ ہے، مقبول ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، رب نے فرمایا اوید ہیں، امانیہ ہیں، انویلڈ ہیں، نوٹ اویلیبل ہے ہمارے یہاں۔ تمام کے تمام جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، تو میں اور آپ وہ خوش نصیب ہیں، ہماری وہ خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دین کے فالوور ہیں، اس دین کے ماننے والے ہیں جو دنیا میں بھی ویلڈ، رب کے دربار میں بھی ویلڈ ہے، رب کے دربار میں بھی ویلڈ ہے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں دنیا والوں کی نظر میں اوید ہو سکتی ہیں، وہ ویلڈ نہیں ہو سکتی ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ مقبول نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل مقبولیت کا معیار، اصل کسی چیز کے مقبول ہونے کا معیار وہ دنیا والوں کا نظریہ نہیں، وہ میرا آپ کا آنکلن نہیں، میرے آپ کے نظریے والا وہ پیمانہ نہیں، بلکہ اصل نظریہ اور اصل پیمانہ تو وہ ہے جو رب کے دربار میں مقبول ہے، جو رب کے دربار والے پیمانے میں مقبول، صحیح معنوں میں وہی مقبول۔ تو میں اور آپ اس دین کے ماننے والے کہ جو رب کے دربار میں مقبول اور الحمدللہ دنیا میں بھی مقبول ہے۔ تو میں تھوڑی کوشش کروں گا کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں میرے اور آپ کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تمام کے لیے جو دین کی کچھ تعلیمات ہیں، میں 10 پوائنٹ میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ 10 پوائنٹس خود میرے اپنے خود ساختہ نہیں، میرے اپنے بنائے نہیں، بلکہ میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ ہیں، اور حضور کی مبارک زبان سے بیان کیے ہوئے ہیں۔ میں ان 10 پوائنٹس کے اندر حضور کی کچھ احادیث مبارکہ بطور ان کی تائید کے اور ان کی معیت کے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اسی طریقے سے جیسے اب تک سماعت کر رہے تھے سنتے رہیے گا، اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ محفلوں کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا یہ کوئی قبولیت کی نشانی نہیں۔ محفل چھوٹی ہو تو کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ کوئی قبول نہیں، یہ مقبول نہیں رب کے دربار میں، یہ بالکل غلط نظریہ ہے، بلکہ رب نے تو یوں ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ رب نے تو یہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ کتنی مرتبہ اور بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی ایک جماعت کو بڑی بھاری بھرکم جماعت پر جیت اور فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو جیت اور ہار کا مسئلہ ہے، لیکن میں اس نظریے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کتنی مرتبہ حضرت کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آر کے کالونی کے اندر، اس تنگ سی گلی کے اندر بڑے تھوڑی سنکھیا میں تشریف لانے والے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہزاروں کی سنکھیا میں موجود محفل کے اندر، مجلس کے اندر، جلسے کے اندر ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فضیلت مل جاتے ہیں، قبولیت پا جاتے ہیں۔ تو محفلوں کا چھوٹا بڑا ہونا یہ کوئی قبولیت کا معیار نہیں ہے، بلکہ میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى ثيابكم ولا الى صوركم ولكن اللہ ينظر الى نیاتکم واعمالکم۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں خوب یاد رکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارا فیس دیکھتا ہے، نہ تمہارے کپڑے، تمہاری پوشاک، تمہارا لباس دیکھتا ہے۔ رب کو کوئی ان سے واسطہ نہیں، کوئی غرض نہیں، رب کو قطعی ان کی کوئی حاجت نہیں۔ نہ رب کے دربار میں وہ مقبول کے جس نے لاکھ روپے کا سوٹ پہنا، نہ رب کے دربار میں وہ مردود کے جس نے 2 کوڑی کا سوٹ پہنا۔ یہ کوئی رب کے دربار میں قبولیت کے 2 پیمانے نہیں، مہنگا ہونا، سستا ہونا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بالکل ان کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ کس مقصد سے
کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنے خلوص کے ساتھ، کتنی للہیت کے ساتھ بندہ، کتنی میری رضامندی کی نیت کے ساتھ بندہ میرے اور میرے حبیب کی محفل میں تشریف لایا ہے، رب یہ دیکھتا ہے۔ تو آپ حضرات جتنی دیر بھی تشریف فرما رہے ہیں اخلاص کے ساتھ رہیں، للہیت کے ساتھ رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے کی نیت کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ کچھ بھی لمحہ کا وقت اتنا بہترین وقت ہوگا، اتنا قیمتی وقت ہوگا کہ جس کے لیے میرے کو بڑی حدیث پاک میرے موضوع سے الگ یاد آ رہے ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اصل میرا موضوع اگلا وہ جو شروع ہوگا اس کے بعد میں۔ آقا نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعون وما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں اس پر یہ بات کرنے لگا کہ آپ کا یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس محفل میں بیٹھنا۔ حضرت عرض کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بے شمار اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں ہوٹلز کے اندر بیٹھے ہوئے۔ تو بہرحال تو میرا قوم مولا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ملعون ہیں، کوئی حیثیت رب کے دربار میں ان کی نہیں۔ یہاں تک آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دربار میں پوری دنیا اور اپنی تمام چیزوں سمیت رب کے دربار میں ایک مچھر جو ہوتا ہے اس کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی، ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی اوقات اور حیثیت نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے تمام دنیا اپنے تمام ذرائع سمیت، تمام اسباب سمیت، اپنے تمام اموال سمیت رب کے دربار میں ملعون ہے، مردود ہے۔ آقا فرماتے سوائے دو چیزوں کے، دو چیزیں رب کے دربار میں مقبول ہیں، اور وہ دو چیزیں دنیا ہی میں پائی جاتی ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سمجھو وہ کیا چیزیں ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا دو چیزیں جو رب کو مقبول ہیں اس دنیا کی، وہ ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر میں مدد کرنے والی چیزیں۔ ان دو کے علاوہ ساری چیزیں رب کو مردود ہیں۔ تو آپ حضرات اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ رب کو مقبول، اور جن حضرات نے یہ محفل میلاد شریف سجانے میں اہتمام کیا، انتظام کیا، انصرام کیا، اور تمام یہ جو بھی اسباب مہیا کیے، ان حضرات کے لیے دو گنا ثواب، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجانے کا، دوسرا ذکر اللہ کے اندر جو اسباب بنتے ہیں ان کو حاضر کرنے کا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ حضرات یہاں تشریف فرمائیں، غور سے سماعت کریں۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دین کی تعلیمات کیا ہیں، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، دین ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، دین ہم سے کیا مانگے، وہ سماعت فرمائیں۔ میرا قوم مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، یہ حدیث پاک میں جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود، یہ باب علامات القبائح کے اندر موجود، اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل فرماتے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعشر کلمات، آپ ارشاد فرماتے میرا قوم مولا نے میرے کو 10 وصیتیں فرمائی۔ آپ وصیت کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ میرا قوم مولا نے 10 وصیتیں فرمائی۔ وصیت کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں اس بات کے اندر، اس تقریر کے اندر حضرت معاذ بن جبل کے اس بیان کے اندر بڑا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آخری وقت جب بندے کا اس دنیا سے گزرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت باتیں کی جاتی ہیں اپنی آل سے، اولاد سے، اپنے خاص یار رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، جو باتیں کی جاتی ہیں اپنے چلے جانے کے بعد میں لاگو کرنے کے تعلق سے، تو ان ساری باتوں کو وصیت نامہ بولا جاتا ہے کہ فلاں صاحب وصیت نامہ لکھ کر کے گئے، فلاں صاحب یہ وصیت کر کے گئے۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو آخری جو مہلت دی گئی تھی، اس وقت جو اس نے باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ، بڑی خاص ہیں، لہٰذا ان کو ہر حال میں لاگو اور نافذ کیا جائے گا، اس لیے ان کو وصیت کہا جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے حضور نے بڑی پکی میرے کو یہ نصیحتیں فرمائی جن کو وصیت کا لفظ دیا۔ آپ ارشاد فرماتے سب سے پہلی بات کہ میرا قوم مولا نے جو میرے کو خاص وصیت جو فرمائی، سب سے پہلی بات یہ کہ آقا نے ارشاد فرمایا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام معاذ یاد رکھنا شرک اور کفر ہرگز نہیں کرنا، کفر اور شرک کسی بھی حال میں نہیں کرنا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، دنیا زیادہ سے زیادہ تجھے کہاں تک مجبور کر سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ تیرے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، تیرے ایمان کا سودا کرنے کے لیے، تجھے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے، ایمان سے دامن چھڑانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دنیا کیا کر سکتی ہے کہ تیری جان لے سکتی ہے۔ آقا نے اسی جان کو سب سے اہمیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا معاذ کفر اور شرک نہیں کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر کے ٹکڑے کر کر کے جلا بھی دیا جائے تب بھی شرک نہیں کرنا۔
فرمایا قتل بھی کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے کر دیا جائے، اور پھر ان ٹکڑوں کو آگ میں جلا بھی دیا جائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری دھمکیاں تیرے جیتے جی تیرے کو لگائی جا رہی ہوں، تیرے سامنے یہ سارے معاملات پیش کیے جا رہے ہوں۔ آقا فرماتے ہیں پھر بھی ایمان کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ تو جو ایمان الحمدللہ میں اور آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، میں اور آپ جس ایمان کے دعوے دار ہیں، میں اور آپ جس اسلام کے دعوے دار ہیں، وہ اتنا مضبوط اور پاورفل ہے۔ اور یاد رکھیے گا بندہ ان تمام مظالم کا، ان تمام مصیبت کا، ان تمام مشکلوں کا سامنا اپنے جسم کی طاقت کے بلبوتے پہ نہیں کر سکتا، اپنی جسم کی اس باڈی کے بلبوتے پہ نہیں کر سکتا، بلکہ اقبال نے یوں کہا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا ہے کہ بندہ مومن کے اندر یہ طاقت، یہ قوت، یہ شکتی، یہ پاور، یہ سہن شکتی اتنی مصیبتوں کی، اتنی پریشانیوں کی، اتنے دکھ دردوں کی کہ اس کے ایمان کے بدلے میں اگر اسے قتل کر دیا جائے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جلا بھی دیا جائے، پھر بھی ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اقبال کہتا ہے یہ اس کی اپنی طاقت نہیں، اس کے بدن کی جان نہیں، اس کے جسم میں انتشار کرنے والا خون نہیں، بلکہ یہ کلمہ طیبہ کی پاور ہے، یہ کلمہ طیبہ کی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے پوری دنیا کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اور کہتا ہے ایک بار نہیں ہر بار کہوں گا حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بار نہیں ہزار بار کہوں گا۔ تو میرا آقا کی سب سے پہلی اور امپورٹنٹ اور سب سے اہم وصیت اپنے غلام کے لیے کیا کہ میرے معاذ شرک اور کفر نہیں کرنا، چاہے یہ مصیبتیں تیرے اوپر گزر جائیں، چاہے ان مراحل سے تیرے کو ہو کر کے گزرنا پڑ جائے۔ یاد رکھیے گا یہ بیان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سبق، یہ پاٹ اور یہ جو میرا آقا مولا کی مبارک ایتہاسک اور تاریخی باتیں یہ خاص صحابہ پاک تک محدود نہیں، صرف ان تک سیمت نہیں، بلکہ یہ ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے رہتی دنیا تک کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہر کسی کے لیے ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور ایمان اتنی خاص چیز ہے، اتنی انمول دولت ہے جس ایمان کے لیے آقا فرماتے ہیں ان مراحل سے گزرنا پڑے تو نہیں چھوڑنا۔ جانتے ہو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ جانتے ہو کہ کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں ایک حدیث پاک سے تھوڑا اس کو آپ حضرات کے سامنے اور پیش کر دوں، آپ کے ایمان کے اندر تازگی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکاۃ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کتاب الایمان کے اندر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جاء اعرابی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے کہ حضور کے دربار میں ہم صحابہ پاک تشریف فرما تھے، ایک اعرابی ایک دیہاتی تشریف لاتے ہیں اور آقا سے انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے حضور کہ جس عمل کو کر کے میں جنتی بن جاؤں۔ سماعت کریے گا توجہ کے ساتھ، میں جنتی ہونے کا حضرات کو وظیفہ دے رہا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں دے رہا، ڈھونگی عاملوں کی طرح نہیں، ڈھونگی پاپاؤں والا وظیفہ نہیں۔ یاد رکھیے گا کوئی جو مزاروں کے مجاہد جو ڈھونگی جنہوں نے دین کے نام پر خرافات لوگوں کو دی ہیں ان کا جیسا کوئی وظیفہ نہیں، میں خود رسول اللہ کی زبانی بیان کیا ہوا وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ حضور کی مبارک زبان فیض ترجمان سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں سیم ٹو سیم اور الفاظ با الفاظ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے وظیفہ نہیں دے رہا۔ اور حضور کی بات ایسی بات کہ ابھی حضرت عرض کر رہے تھے اقبال کی طرف سے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہاں بدلاؤ نہیں ہوگا، یہاں تبدیلی چینجنگ نہیں ہوگی۔ جو کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے، جو کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے۔ اب دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹے تو ہٹے، زمین اپنی جگہ تبدیل کرے تو کرے، کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اور یہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر ہمارا قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہمارا قرآن نہیں بدلے گا الحمدللہ، اور نہ قول رسول بدلے گا۔ اب سنیے وظیفہ کیا حضور نے بیان فرمایا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا وظیفہ شورٹ وظیفہ بتائیے حضور کہ جس کو کر کر کے میں جنتی بن جاؤں۔ میری آپ کی چاہت کیا ہے
یہی تو ہے نا کہ ہم جنتی بن جائیں. میں کس لیے حاضر ہوا؟ اللہ تعالیٰ مجھے جنتی بنا دے. میں کس لیے نماز پڑھا رہا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ جنتی بنا دے. آپ حضرت کی ابتدا میں کس لیے نماز پڑھ دے؟ اللہ جنتی بنا دے. کس لیے روزے رکھے ابھی 1 مہینے کے پورے؟ اللہ جنتی بنا دے. صاحب خانہ نے محفل میلاد سجائی، کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے. کیوں صاحب؟ یہی تو مقصد ہے نا، کوئی دوسرا تو مقصد ہو نہیں سکتا. بندہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کا جو آخری ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ جنت کا حصول ہوتا ہے. یہ اس کا مین مقصد ہوتا ہے. اصل ٹارگٹ اس چیز کو اچیو کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرما دے. صحابی نے بھی یہی سوال کیا، یا رسول اللہ جنتی ہونے کا وظیفہ بتائیے. اب سنیے کیا وظیفہ حضور نے بیان فرمایا. میں ایمان کو بات کر رہا ہوں کہ ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس کے لیے اتنی بھی مصیبتوں سے اگر گزرنا پڑے تو پھر بھی نہیں چھوڑنا ایمان. پھر بھی ایمان رکھنا ہے، مصیبتیں برداشت کرنی ہے، مصیبتیں لینی ہے، ایمان نہیں دینا ہے. آقا نے اب ان کے لیے بیان فرمایا، سنیے. ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. پہلی بات آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلام جنتی ہونا ہے یا رسول اللہ ہونا ہے. تو آقا نے فرمایا جنتی ہونے کا سب سے پہلی جو وظیفے کی جو ابتدا ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یعنی کہ ایمان لے آنا ہے. سیدھے لفظوں میں مومن بننا ہے. سب سے پہلے ایمان قبول کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کا ساتھی نہیں ٹھہرانا، دوسرا کوئی خدا نہیں ماننا، کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ماننا. ایک اکیلا خدا وحدہ لا شریک کا پجاری بن کر کے رہنا ہے. نہ 360 کا، نہ 33 کروڑ کا، نہ اس کے علاوہ جتنے بھی اور کسی کا پجاری نہیں، سوائے ایک وحدہ لا شریک کا پجاری رہنا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا. پہلی بات. دوسرے نمبر پر میرا آقا مولا نے ارشاد فرمایا، یہ تو ہوا ایمان، یہ پہلا زینہ ہے جنت کے حصول کا. آگے آقا نے ارشاد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. آقا نے ارشاد فرمایا اور میرے غلام یہ تو ہو گئی پہلی سیڑھی جنت کے حصول کی. اب اس کے ساتھ ساتھ اگلی منزل طے کرنے کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا 5 وقتہ نماز فرائض جو ہے وہ ادا کرتے رہنا ہے. 5 وقت کی نماز ادا فرمانی ہے. آقا نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. مکتوبہ کا مطلب مفروضہ. 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہے جو فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں فرض کی ہیں. تو اس سے حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان شرط ہے جنت کے حصول کے لیے. لیکن جنت کے منازل، جنت کے اعلیٰ اس کے مناسب، جنت کے اعلیٰ رتب اور درجات کو حاصل کرنے کے لیے بندہ مومن کے پاس نماز کا ہونا اہم ضروری ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے جو چیز جو بندے کو جنت کے منازل دے کر آئے گی، جنت کے مراحل پر اس کو آگے لے جائے گی، اونچا مقام اسے دلائے گی. آقا نے دوسرے پر ارشاد فرمایا نماز قائم کرنا ہے. نماز کے تعلق سے میں بیان کرنے لگ جاؤں تو پھر میرا موضوع تھوڑا آؤٹ ہو جائے گا. اسے بس اتنا سمجھ لیں کہ ایمان کے بعد میں آقا نے جو سب سے دوسری اہم چیز جس کا بیان فرمایا ہے قائم کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے، آقا نے فرمایا ہے نماز قائم کرنا ہے. تیسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ. آقا نے فرمایا میرے غلام تیسرے نمبر پر جو زکاة اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر واجب فرمائی ہے، جو تیرے مال میں سے غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ان کا جو حقداروں کا جو حق ہے وہ ادا کرتے رہنا ہے، وہ نکالتے رہنا ہے، اس لیے کہ وہ تیرا حق ہے ہی نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے کا جو حق نہیں ہے اگر وہ اس میں استعمال کرتا ہے، اس چیز کو اپنے کام میں لے آتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ خائن کہا جاتا ہے. شریعت کی بولی میں خیانت کرنے والا کہا جاتا ہے، اس کو امانت میں خیانت کرنے والے نام سے گردانا جاتا ہے. تو یاد رکھیے آقا نے ارشاد فرمایا تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے زکات ادا کرتے رہنا ہے. ہر بیان میں اس پر فوکس فرمایا کرتے تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا وقال فيها لا دین لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانت له. آپ ارشاد فرماتے حضرت انس کہ حضور نے جب جب بھی ہمیں بیان سنایا، جب جب بھی حضور نے ہمیں تقریر فرمائی، جب جب بھی حضور کی محفل سجی ہے، جب بھی حضور تقریر فرمایا کرتے 2 چیزیں ضرور بیان فرمایا کرتے. ہر بیان میں حضور 2 چیزیں ہمیں خاص طور سے سنایا کرتے، چاہے موضوع کوئی بھی ہوتا، ٹاپک کوئی بھی ہوتا، چاہے اس کا وشے کچھ بھی ہوا کرتا بیان کا، لیکن آقا یہ 2 چیزیں ضرور ایڈ فرمایا کرتے. وہ کیا چیزیں ہیں اتنی امپورٹنٹ کہ حضور ہر بیان میں بیان فرمایا کرتے.
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور یہ کہا کرتے ہر بیان میں کہ اس بندے کا کیا ایمان کہ جو بندہ عہد کی پاسداری نہ کرتا ہو، وعدے کی پاسداری نہ کرتا ہو، جو وعدہ نہ نبھاتا ہو۔ آقا فرماتے ہیں اس کا کیسا ایمان، کیسا اس کا ایمان ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے مکر جاتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کر دیتا ہے، بار بار وعدہ توڑ دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک پہلی بات یہ، دوسری بات آقا ارشاد فرماتے ہیں اور اس بندے کا کیسا تھی جو امانت میں اب دیانتداری نہ کرتا ہو، امانت کو امانت ہونے کا حق نہ دیتا ہو۔ تو ابھی ہمیں بیان کرنے لگا کہ زکوٰۃ کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تیسرے نمبر پر، تو زکوٰۃ یہ بندے کا حق نہیں جس پر فرض ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، تو وہ اس کا حق ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کو حقداروں تک پہنچا دینا چاہیے۔ آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تیسری چیز ہے جنت کے حصول کے لیے۔ آگے چوتھے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا وَتَصُومَ رَمَضَانَ، آقا نے ارشاد فرمایا اور چوتھے نمبر پر تیرے کو میرے غلام روزوں کی پابندی کرنی ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ تیری زندگی میں آ جائے تو آقا نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ ایمان ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے جس کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایمان نہیں چھوڑنا۔ اب آگے سنیں، حدیث پاک یہ مکمل نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے یہ چار باتیں وظیفے کے طور پہ چار باتیں سماعت کی، اب جب اس نے سن لیا تو پھر آگے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا ازید شیئا علی ھذا ولا انقص منہ۔ اس صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں آپ کے غلام کی جان ہے، حضور میں نے جو باتیں چار آپ سے سنی ہیں نہ اس پر پانچویں بڑھاؤں گا نہ اس سے کم کر کے اس کو تین بیان کروں گا۔ آقا چار آپ کی مبارک زبان سے سنی ہیں، پوری زندگی بیان کروں گا، اپنی قوم میں بیان کروں گا، نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں فلما ولا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ صحابی رسول اپنی گفتگو کر کر کے حضور کے دربار سے تشریف لے جانے لگے تو جیسے ہی ان کی پیٹھ مڑتی ہے اور وہ حضور کی طرف سے روانہ ہونے لگتے ہیں، آقا نے اس وقت ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، آقا نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جس کو اس دھرتی پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو میرے اس غلام کی زیارت کر لے۔ جس کو اس دھرتی پر چلتا پھرتا جنتی اگر دیکھنا ہے تو میرے اس غلام کی زیارت کرے، یہ جنتی ہے۔ اس حدیث پاک سے بڑے سے بے شمار فائدے حاصل ہوئے، اسی لیے میرے امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور آپ دوسرے کلام کا دیو ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرا آقا مولا کو یہ معلوم ہے کہ کون جنتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کو جنتی دیکھنا اس بندے کی زیارت کر لے یہ جنتی ہے۔ تو ایمان اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنی خاص چیز ہے جو میرے آپ کے پاس اتنی انمول دولت موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان کے تعلق سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی صحابی رسول، یہ لمبی حدیث پاک ہے، میں اس کا صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اگر میں اس کو پڑھ کر کے سناؤں پھر ٹرانسلیٹ کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ جی تو ایمان اتنا خاص چیز، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان جو میرے اور آپ کے پاس ہے ایسی دولت ایسا تحفہ ہے، اتنی انمول دولت ہے کہ جس کے لیے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا آپ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 آپ جیسے ویسے عطا چاہیے۔
जैसे वैसे आता चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए उनको मालूम है हमको क्या चाहिए उनको मालूम है हमको क्या चाहिए आप जैसे वैसे आता चाहिए भर के झोली मेरी मेरे सरकार भर के झोली मेरी मेरे सरकार मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए आप जैसे वैसे आता चाहिए एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर एक कदम भी न हम चल सकेंगे हुजूर हर कदम पर करम आपका चाहिए हर कदम पर करम आपका चाहिए आप जैसे वैसे आता चाहिए और मक्का दर्द जानी मिले नात खालिद लिखूं दर्द जानी मिले नात खालिद लिखूं और अंदाज अहमद रज़ा चाहिए और अंदाज अहमद रज़ा चाहिए आप जैसे वैसे आता चाहिए आप जैसे वैसे आता चाहिए हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए आप जैसे वैसे आता चाहिए सुबहानल्लाह ये थे हाफिज मेराज साहब बड़े अच्छे अंदाज में नाते नबी गुनगुना रहे थे दिल चाह रहा था ये सुनाते रहे और हम सुनते रहे दिल बाग बाग हो गया बड़ा पसंद आया अंदाज भी इनका जो इन्होंने कलाम पढ़ा है वो भी बड़ा अच्छा कलाम था तो अब मैं फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाते नबी गुनगुनाने के लिए अपने मेहमान खुसूसी जो नात शरीफ के लिए यहाँ आए हैं मदरसा सुल्तानुल हिंद और रज़ा से तशरीफ लेकर के आए हैं और पूरा शहर या पूरी राजस्थान जिनको जानती है हजरत हाफिज व कारी अख्तर रज़ा शीरानी साहब बड़े अच्छे अंदाज में ये नात शरीफ पेश फरमाते हैं तो इनको इन अशार के साथ आप हज़रात के मैं हवाले कर रहा हूँ कि दीवान किए शौक में वो नग़मा कर बुलंद दीवान किए